حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جس کے جوش امانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی سب سے اوپر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز غفار میں مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ قبیلہ زہرہ کے ایک صاحب جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ استعوذ باللہ۔ حضرت سعد نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے بچو گے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ وہ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ معلوم ہوتا ہے تو بے دین ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ پہلے تجھے تو نپٹا دوں میں، کہہ کر تلوار اٹھا لی، اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھا بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ دروازے بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے چھپ گئے، اور وہ صفحہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو تب۔ یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس قدر زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صفحے پر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہت اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے بغیر دینے کو تیار نہ تھیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور ابھی آدھا ہی پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلے اور کہا، اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، ان کی خلافت رحمت تھی۔